نماز لو، بندوں کو نماز دو، خدا سے روزہ لو، بندوں کو روزہ دو، خدا سے مناسک حج لو، بندوں کو مناسک حج دو، خدا سے فرضیت زکات لو، بندوں کو فرضیت زکات دو، خدا سے ضابطۂ اخلاق لو، بندوں کو ضابطۂ اخلاق دو، خدا سے ضابطۂ زندگی لو، بندوں کو ضابطۂ زندگی دو، خدا سے دستور حیات لو، بندوں کو دستور حیات دو، خدا سے تم نظام زندگی لو، بندوں کو نظام زندگی دو، خدا سے اصلاح معاشرہ لو، بندوں کو اصلاح معاشرہ کرو۔ اے مصطفیٰ، تم کو جو چاہیے وہ خدا سے لیتے رہو، اور میرے بندوں تمہیں جو چاہیے وہ میرے مصطفیٰ سے لیتے رہو۔ اور جو بیچ میں ہوتا ہے اس کی ایک کوالٹی اور ہے، جو بیچ میں ہوتا ہے اس کی کوالٹی ایک اور ہے کہ نہ وہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا کہ حضرت صاحب میں سیکنڈ ڈویژن پاس ہو گیا، سیدھا سادہ بچہ تھا، سیدھی سادھی زبان میں اس نے مجھ سے کہا میں سیکنڈ ڈویژن اور سب پاس ہو گیا، لیکن آج کل کے کچھ الٹرا ماڈرنیٹ فیملی کے بچے ہیں، ڈیڈ اے گڈ نیوز فار یو، ڈیڈ میں نے جب انگریزی پڑھنا شروع کیا تھا تو میں نے پوچھا تھا کہ والد کی انگریزی کیا ہے؟ بولے فادر۔ جب اور ترقی ہوئی تو وہ ڈیڈی ہو گیا، فادر سے ڈیڈی ہوا، اب اتنی ترقی ہو گئی کہ ڈیڈی سے ڈیڈ ہو گیا، اب کہیں اتنی ترقی نہ ہو کہ ڈیڈ سے ڈیڈ ہو جائے۔ اور ڈیڈ دو قسم کے ہوتے ہیں، میڈک کو بھی ڈیڈ کہتے Dad, a good news for you. What a good news, my son. I took second division in my examination. اچھا تو اگر کوئی لڑکا سیکنڈ ڈویژن پاس ہو جائے تو فرسٹ ڈویژن کے برابر ہے کیا؟ نہیں۔ اور اگر کوئی لڑکا سیکنڈ ڈویژن پاس ہو تو کیا تھرڈ ڈویژن کے برابر ہے کیا؟ کیونکہ سیکنڈ ڈویژن بیچ کا ڈویژن ہے، اور جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے۔ اے رسول، آپ خدا اور بندوں کے بیچ کی کڑی ہے، نہ خدا کے برابر سمجھا جائے گا نہ بندوں کے برابر سمجھا جائے گا۔ کیا خوب اس لیے میں اسلامک ورڈکٹ دے رہا ہوں کہ اگر کسی نے میرے رسول کو خدا کے برابر سمجھا تو وہ ظالم ہے، اور بندوں کے برابر سمجھا تو وہ باغی ہے، اور یہ ہمارے سنت کی قسمت اچھی ہے، نہ ہم غالیوں میں ہیں نہ باغیوں میں ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ بیچ والے کی ایک کوالٹی اور ہے، یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے جب چاہے مل جائے، پٹافٹ ڈائریکٹ بغیر واسطے کے، یہ کر کے دیکھ، کر کے دیکھ، یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے ملا، مل گئی، لیکن اگر نیچے والی انگلی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ ملے اوپر والی سے مل نہیں سکتی۔ اے رسول، آپ خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں، آپ خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں، لیکن اگر بندہ اللہ سے ملنا چاہے تو جب تک رسول اللہ سے نہ مل جائے اللہ سے مل نہیں سکتا۔ اس لیے رب نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
مومنین پر احسان. میں نے ایک مدرسہ بنانا چاہا, کسی نے اس میں بہت بڑا کمرہ, بہت بڑا کلاس, یا اس میں کسی نے بہت بڑی مسجد بنا دی. میں نے کہا صاحب اس سیٹ کا انسان ہے اس مدرسے پر. ایسا نہیں بات پر ہم اس سے بھی کم بات پر ہم احسان مانتے ہیں. ہم بھوکے ہو, کسی نے روٹی کھلا دی, بڑا احسان ہے. اس سے زیادہ قیمتی تو یار میرے دو بازو ہیں. اگر میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دوں, آپ اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دیں گے؟ ارے حاجی میاں 1 لاکھ روپیہ اگر یہ دونوں ہاتھ دے دوں گا تو کن ہاتھوں میں قرآن لوں گا؟ یہ میرے ہاتھ آپ کے 1 لاکھ 2 لاکھ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. میں نے کہا 2 ٹانگیں دے دو. تو کافی میں حج کرنے کیسے جاؤں گا؟ چاچا کی بارگاہ ہے بے کس فنا میں حاضری کیسے دوں؟ پھر زکریا ملتانی کے قدموں میں کیسے پہنچوں؟ میں نے سنا تھا کہ کوئی صاحب ڈوب رہے تھے اور ایک نے کود کے اس کی جان بچا لی, تو بڑا احسان مانا. لیکن جس خدا نے ہمیں جان دیا وہ بھی اس کا احسان ہے. یہ مملکت خدا دار, یہ بھی خدا کا احسان ہے. ہمارا قبلہ و کعبہ اللہ کا احسان. ایک ایکڑ زمین کے لیے لوگ جان دے رہے ہیں. زمین کے بہت سارے اختلافات عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. پوری دنیا, جب صرف پاکستان اتنا قیمتی ہے آپ کے لیے, تو پورا عالم اسلام, پورا عرب و عجم, پورا بغداد, پورا نجف اشرف, پورا کربلا معلیٰ, پورا کا پورا حرم اللہ ہی کا کرم, ہمارا دھرم. ذرا غور کیجیے, ماں باپ نہیں ہوتے, بچے ادھر سے ادھر ہو جاتے. والدین کا وجود احسان. گھر میں اہلیہ کے ہونے سے ہم گناہوں سے بچے, یہ رب کا احسان. ہمارے گھر بچے پیدا ہوئے, رب کا احسان. ہماری 2 آنکھیں ہیں, یہ خدا کا احسان. یہ 2 آنکھیں نہ ہوتی تو مرشد کا چہرہ کیسے دیکھتے؟ یہ 2 آنکھیں نہ ہوتی تو قرآن کی آیتوں کا دیدار کیسے ہوتا؟ یہ 2 آنکھیں نہیں ہوں گی تو گنبد خضرا کی پہاڑوں کو کیسے دیکھتے؟ یہ 2 آنکھیں نہیں ہوں گی تو کعبے کی تجلیوں کو نظر خیرہ کیسے ہوں گی؟ یہ آنکھیں قیمتی ہیں. اور اگر دماغ نہ ہو تو سوسائٹی میں بالکل بیکار سمجھے جاؤ گے. اللہ نے تم کو برین دیا, دماغ دیا, سوچنے سمجھنے کی طاقت دی, زبردست احسان. اور تمہارے جسم میں جو روح ہے وہ تو سب سے بڑا احسان. زمین کا فرش بچھایا, کتنا بڑا احسان. ندیوں کے ٹھنڈے پانی رواں کیے, کتنا بڑا احسان. پہاڑیاں بخشی, کتنا بڑا احسان. قدرت کے یہ حسین مناظر جو تمہاری گاؤں میں بیٹھے بیٹھے میں دیکھ رہا ہوں, کتنا بڑا احسان. کشمیر سے کنیا کماری تک ماحول ہی ماحول ہے, کتنا بڑا احسان.